اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم آپ کے سامنے قریش کے بارے میں بتائیں گے اور قریش کی وجہ تسمیہ بتائیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قبیلے کا نام قریش ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بزرگوں میں ایک شخص نضر بن کنانہ تھے۔ ان کے بیٹے فہر یا فہر وہ ان کے اکیلے بیٹے تھے۔ قریش نضر بن کنانہ کے انہیں بیٹے کا لقب تھا۔ ان کا نام فہر تھا اور ان کا لقب قریش تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو نسب نامہ بخاری شریف میں ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے: محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس بن نضر ابن فراس ابن معدن ابن عدنان۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا شجرہ عدنان تک ہی بیان فرماتے تھے۔ حدیثوں میں یہ چیز ثابت ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا نسب عدنان تک بیان فرمانے کے بعد یوں فرماتے تھے کہ کذبا نسابون، یعنی اس کے بعد نسب بیان کرنے والے جو نسب بیان کرتے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ حافظ عراقی نے اپنی کتاب الفیہ میں کہا ہے کہ اما قریش فالاصح هو فہر، بہرحال قریش تو صحیح بات یہ ہے کہ وہی فہر ہیں۔ امام شافعی نے نضر بن کنانہ کی اولاد کو قریش لکھا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نضر بن کنانہ کے تنہا بیٹے فہر یا فہر تھے، لہذا معلوم یہ ہوا کہ وہی قریش ہیں۔ قریش دراصل سمندر کے ایک جانور کو کہتے ہیں جو بڑا طاقتور ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کسی سے ہارتا نہیں ہے، سب جانوروں کو کھا جاتا ہے، کسی جانور سے وہ ڈرتا نہیں ہے، حتیٰ کہ جس جانور کو وہ کھاتا ہے اگر پرندے کو کھائے تو اس کے پر بھی کھا جاتا ہے، کوئی چیز وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ اپنی طاقت اور قوت کی وجہ سے، اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے اس کو قریش کہا جاتا ہے، وہ جانور۔ لہذا فہر جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسب میں ایک شخص ہیں، کیونکہ وہ بڑے بہادر اور جری تھے، بڑے حوصلہ مند تھے، وہ کسی سے شکست نہیں کھاتے تھے، کسی سے داب نہیں کھاتے تھے، اس لیے ان کو لوگ قریش کہنے لگے۔ یعنی وہ ایسا بحری جانور کے لقب سے ان کو یاد کرتے تھے کہ جو کسی سے ڈرتا اور خوف نہیں کھاتا تھا، وہی ان کا لقب رکھ دیا گیا تھا۔ تو قریش ان کا لقب اس لیے پڑا، ان کا نام فہر تھا۔ بعد میں چونکہ قبیلے قریش کے اندر یہ خصوصیات پیدا ہو گئی تھیں اور یہ کمالات کہ وہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے، حوصلے مند تھے، کسی سے شکست نہیں کھاتے تھے، جو بھی قبیلہ ان سے جنگ کرتا تھا وہ ہار جاتا تھا، لہذا اس پورے قبیلے کو جو فہر کے خاندان سے بنا تھا اسی کو قریش کہا جانے لگا۔ یہ وجہ تسمیہ جو قریش کی ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، یہ سیرت مصطفیٰ کے اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر بھی یہ تفسیر موجود ہے۔ ایک حدیث پاک بھی ہمیں ملتی ہے کہ حضرت عمرو بن عاص نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ آپ نسب کے بہت ماہر ہیں، آپ کو لوگوں کے انساب اور ناموں کے بارے میں بڑی تحقیق ہے، لہذا آپ ہمیں بتائیں کہ قریش کا نام قریش کیوں پڑا؟ تو انہوں نے یہی وجہ بیان کی تھی جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کچھ اشعار بھی پڑھے تھے اس موقع کے اوپر۔ وہ اشعار یہ ہیں: وَقُرَيْشٌ هِيَ الَّتِي يَسْكُنُ الْبَحْرَ بِهَا سُمِّيَتْ قُرَيْشٌ قُرَيْشًا، اور قریش وہ ایک جانور ہوتا ہے کہ جو سمندر میں رہتا ہے
اسی وجہ سے قریش کا نام قریش رکھا گیا ہے۔ تاکل الغص والسمین ولا تترک لذی الجناحین ریشا، وہ ہر کمزور اور ہر طاقتور کو کھا جاتا ہے، اور وہ کسی بھی پرندے کو جب کھاتا ہے تو اس کے پر بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ ہکذا فی البلاد حی قریش یاکلون البلاد اکلا کبیشا، ایسے ہی شہروں کے اندر قریش کا حال ہے، قبیلوں کے اندر قریش کا حال ہے کہ وہ جس قبیلے سے بھی جنگ کرتا ہے اس کو پورا پورا برباد کر دیتا ہے اور اس کے اوپر فتح حاصل کرتا ہے۔ وَلَهُمْ آخِرُ الزَّمَانِ نَبِيٌّ يَكْسُرُ الْقَتْلَ الظَّالِمِينَ وَالْفَحْشَاءَ، اس قبیلے کے اندر ایک نبی پیدا ہوں گے آخری زمانے میں کہ جو ایک نبی پیدا ہوں گے کہ جو ظالموں کو قتل کریں گے اور ان کو مجذوب کر دیں گے۔ یہ ساری تفصیل جیسا کہ ہم نے آپ سے عرض کیا کہ عمدۃ القاری میں موجود ہے، اور سیرت مصطفیٰ کے اندر بھی یہ تفصیلات موجود ہیں۔ اس سلسلے میں ہم ایک بات آپ سے یہ عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ قریش کے بارے میں ہم نے جو تحقیق بیان کی تو ہمارا مقصد یہ بتانا ہے کہ قریش کن اوصاف کے مالک ہوتے ہیں اور ان کے اندر کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ قریش کے اندر کون کون سی خصوصیات ہوتی ہیں؟ وہ بہادر ہوتے ہیں، وہ شجاع ہوتے ہیں، وہ جری ہوتے ہیں، وہ حق کے لیے آگے میدان میں آ کر لڑتے ہیں، اور وہ کسی سے خوف نہیں کھاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو خصوصیات ہیں وہ ظالموں سے مقابلہ کرنے میں کسی قسم کی جھجک محسوس نہیں کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے چونکہ ان کے اندر یہ خصوصیات ہیں، ان کا نام قریش رکھا گیا ہے۔ اسلام میں قومی تفاخر اور قوم کے اوپر غرور اور تکبر کرنا منع ہے۔ اسلام کے اندر مسلمان ہونے کی حیثیت سے کوئی کسی قوم کا بھی ہو وہ سب برابر ہیں۔ کسی کو اونچا سمجھنا یا کسی کو نیچا سمجھنا یا اپنے آپ کو اونچا سمجھنا یہ اسلام میں قطعاً جائز نہیں ہے۔ سارے کے سارے کلکم بنو آدم و آدم من تراب، سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے، الا یہ کہ وہ تقویٰ اور پرہیزگاری والا ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے شریف اور عزت دار وہ ہے کہ جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی والا پرہیزگار بنائے، اور یہ اوصاف جو قریش کی خصوصیات ہیں اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ والصلاة والسلام على نبیہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔